بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ سب کو یہ پاک مقدس مطہر بزرگی والا رحمتوں اور برکتوں والا یہ پاک و مقدس مہینہ انتہائی زیادہ مبارک ہو۔ یقیناً میں اور آپ انتہائی زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ہم کو یہ پاک اور انتہائی عظیم رحمتوں والا مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ سامعین محترم، شیخ صدوق نے معتبر سند کے ساتھ امام علی رضا علیہ السلام سے اور حضرت نے اپنے آباء و طاہرین کے واسطے سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ خدا کے ہاں سارے مہینوں سے افضل و بہتر ہے، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر، جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر، اور جس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے بہتر ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حق تعالیٰ نے تمہیں اپنی مہمان نوازی میں بلایا ہے، اور اس مہینے میں خدا نے تمہیں بزرگی والے لوگوں میں قرار دیا ہے کہ اس میں سانس لینا تمہاری تسبیح اور تمہارا سونا عبادت کا درجہ پاتا ہے۔ اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں منظور کی جاتی ہیں، پس تم اچھی نیت اور بری باتوں سے پاک دلوں کے ساتھ اس ماہ میں خدا تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس ماہ کے روزے رکھنے اور اس میں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا کرے۔ کیونکہ جو شخص اس بڑائی والے اس عظیم مہینے میں خدا کی طرف سے بخشش سے محروم رہ جائے، وہ یقیناً بدبخت اور بد انجام ہوگا۔ اس مہینے کی بھوک پیاس میں قیامت والی بھوک پیاس کا تصور کرو۔ اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، بوڑھوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نرمی و مہربانی کرو، اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ کہ جو نہ کہنی چاہیے، جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں ان سے اپنی نگاہوں کو بچائے رکھو، جن چیزوں کا سننا تمہارے لیے روا نہیں ان سے اپنے کانوں کو بند رکھو، دوسرے لوگوں کے یتیم بچوں پر رحم کرو تاکہ تمہارے بعد لوگ تمہارے یتیم بچوں پر رحم کریں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، خدا کی طرف رخ کرو، نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ کہ بہترین اوقات ہیں جن میں حق تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ یقیناً یہ اوقات جو کہ نماز کا ہے، یہ انتہائی بہترین اوقات ہیں جس میں اللہ پاک اس بندے کی حاجتوں کو قبول فرماتا ہے اور اس کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جو بندے اس وقت اس سے مناجات کرتے ہیں وہ ان کو جواب دیتا ہے، اور جو بندے اسے پکارتے ہیں ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ اے لوگو، اس میں شک نہیں کہ تمہاری جانیں گروی پڑی ہیں، تم خدا سے مغفرت طلب کر کے ان کو چھڑانے کی کوشش کرو، تمہاری کمریں گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہیں، تم زیادہ سجدے کر کے ان کا بوجھ ہلکا کرو، کیونکہ خدا نے اپنی عزت و عظمت کی قسم کھا رکھی ہے کہ اس مہینے میں نمازیں پڑھنے اور سجدے کرنے والوں کو عذاب نہ دے اور قیامت میں ان کو جہنم کی آگ کا خوف نہ دلائے۔ اے لوگو، جو شخص اس ماہ میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت کے اصحاب میں سے بعض نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم سب تو اس عمل کی توفیق نہیں رکھتے۔ تب آپ نے فرمایا کہ تم افطار میں آدھی کھجور یا ایک گھونٹ شربت دے کر بھی خود کو آتش جہنم سے بچاؤ۔
کیونکہ حق تعالیٰ اس کو بھی پورا اجر دے گا جو اس سے کچھ زیادہ دینے کی توفیق نہ رکھتا ہو۔ اے لوگو، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق درست کرے تو حق تعالیٰ قیامت میں اس کو پل صراط پر سے بآسانی گزار دے گا جبکہ لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور لونڈی سے تھوڑی خدمت لے تو قیامت میں خدا اس کا حساب سہولت کے ساتھ لے گا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کو عزت اور مہربانی کی نظر سے دیکھے تو قیامت میں خدا اس کو حرمت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے نیکی و قربت کا برتاؤ کرے تو حق تعالیٰ قیامت میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ملائے رکھے گا، اور جو کوئی اپنے قریبی عزیزوں سے بدسلوکی کرے تو خدا روز قیامت اسے اپنے سائے رحمت سے کاٹے رکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں سنتی نمازیں بجا لائے تو خدا تعالیٰ قیامت کے دن اسے دوزخ سے برات نامہ عطا کرے گا، اور جو شخص اس ماہ میں اپنی واجب نمازیں ادا کرے تو حق تعالیٰ اس کے اعمال کا پلڑا بھاری کر دے گا جبکہ دوسرے لوگوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھے تو خداوند کریم اس کے لیے کسی اور مہینے میں ختم قرآن کا ثواب لکھے گا۔ اے لوگو، بے شک اس ماہ میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر بند نہ کرے۔ دوزخ کے دروازے اس مہینے میں بند ہیں، پس خدا تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر نہ کھولے، اور شیطانوں کو اس مہینے میں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، پس خدا سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر مسلط نہ ہونے دے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے روایت کی ہے کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اسیروں کو رہا کر دیتے اور ہر سوالی کو عطا فرماتے تھے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ رمضان المبارک خدا تعالیٰ کا مہینہ ہے اور یہ سارے مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان، جنت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ پس اے انسانوں، تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم اس مہینے کے رات دن کس طرح گزارو گے اور اپنے اعضائے بدن کو خدا کی نافرمانی سے کیوں کر بچاؤ گے۔ خبردار، کوئی شخص اس مہینے کی راتوں میں سوتا رہے اور اس کے دنوں میں حق تعالیٰ کی یاد سے غافل رہے، کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ماہ رمضان میں دن کا روزہ افطار کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا 1,00,000 انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور شب جمعہ یا جمعہ کے دن کی ہر گھڑی میں خدا تعالیٰ ایسے ہزاروں انسانوں کو آتش جہنم، آتش دوزخ سے رہائی بخشتا ہے جو دوزخی بن چکے ہوتے ہیں۔ نیز اس مہینے کی آخری رات اور دن میں حق تعالیٰ اپنے اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنے کہ پورے رمضان المبارک میں آزاد کر چکا ہے۔ پس اے میرے عزیز دوستو، توجہ کرو کہ مبادا یہ مبارک مہینہ تمام ہو جائے اور تمہاری گردن پر گناہوں کا بوجھ باقی رہ جائے، اور جب روزہ دار اپنے روزوں کا اجر پا رہے ہوں تو تم ان لوگوں میں گنے جاؤ جن کو محروم کیا جا رہا ہو۔ تمہیں تلاوت قرآن کر کے، افضل وقت میں نمازیں بجا لا کر، دیگر عبادتوں میں سعی کر کے اور توبہ و استغفار کر کے خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص اس بابرکت مہینے میں نہیں بخشا گیا تو وہ آئندہ رمضان تک نہیں بخشا جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ عرفہ میں حاضر ہو جائے۔ پس تمہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن کو خدا تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یعنی حرام چیزوں سے روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے، اور تمہیں اس طرح رہنا چاہیے جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، یعنی خود امام صادق علیہ السلام نے وصیت فرمائی ہے کہ جب تم روزہ رکھو تمہارے کانوں، آنکھوں، بدن کے رونگٹوں اور جلد اور دوسرے سب اعضاء کو بھی روزہ دار ہونا چاہیے۔
یعنی ان کو حرام بلکہ مکروہ چیزوں اور کاموں سے بچائے رکھو۔ عزیزان محترم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ ہم غیبت سے بچیں، اپنی ان عادات کو یعنی کہ جو ہمارے اندر ہوں، جو انتہائی قبیح عادتیں ہیں، کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، کچھ لوگ غیبت کرتے ہیں، کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی کسی مومن کا دل دکھاتا ہے، تو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرے، اس کا نام روزہ ہے۔ عزیزان محترم، حضرت امام ائمہ اطہار علیہ السلام محمد و آل محمد علیہ السلام نے اس چیز پر انتہائی زیادہ زور دیا ہے کہ ہم بہترین اور احسن طریقے سے روزے کا حق ادا کریں، جیسے روزہ رکھنا چاہیے ایسے روزہ رکھیں۔ نیز فرمایا کہ تمہارا روزہ دار ہونے کا دن اس طرح کا نہ ہو جیسے تمہارا روزہ دار نہ ہونے کا دن تھا۔ پھر فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے تک ہی نہیں، بلکہ حالت روزہ میں اپنی زبانوں کو جھوٹ سے اور آنکھوں کو حرام سے دور رکھو، اور روزے کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، کسی سے حسد نہ رکھو، کسی کا گلہ شکوہ نہ کرو، اور جھوٹی قسم نہ کھاؤ بلکہ سچی قسم سے بھی پرہیز کرو۔ گالیاں نہ دو، ظلم نہ کرو، جہالت کا رویہ نہ اپناؤ، بیزاری ظاہر نہ کرو، اور یاد خدا اور نماز سے غفلت نہ برتو۔ ہر وہ بات جو نہ کہنا چاہیے اس سے خاموشی اختیار کرو، صبر سے کام لو، سچی بات کہو، برے آدمیوں سے الگ رہو، بری بات، جھوٹ بولنے، بہتان لگانے، لوگوں سے جھگڑا کرنے، گلہ کرنے اور چغلی کھانے جیسی سب چیزوں سے پرہیز کرو۔ اپنے آپ کو آخرت کے قریب جانو۔ حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور اور فرج کے انتظار میں رہو۔ یعنی جب یہ ذہن میں ہو کہ حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور ہوگا اور امام زمانہ نے حاضر ہونا ہے، اور ہم سب نے ان کے حقیقی آوان و انصار میں شامل ہونا ہے، اور جو ہم ظاہری بات ہے ہر نماز کے بعد، ہر اچھی چیز کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں اس چیز کا، تو اس چیز کو بھی اپنے اندر احسن طریقے سے راسخ کرنا چاہیے کہ امام ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں۔ تو حضرت قائم آل محمد کے ظہور اور فرج کے انتظار میں رہو، آخرت کے ثواب کی امید رکھو، آخرت کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ تیار کرو۔ تمہیں خدا کے خوف میں اس طرح عاجز و خوار رہنا چاہیے جیسے وہ غلام کہ جو اپنے آقا سے ڈرتا ہے، اس کا دل رکا ہوا اور جسم سہما ہوا ہوتا ہے۔ خدا کے عذاب سے ڈرو اور اس کی رحمت کی امید رکھو۔ اے روزہ دارو، تمہارا دل عیبوں سے، تمہارا باطن مکر و فریب سے، اور تمہارا بدن آلودگیوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کے سوا دوسرے خداؤں سے بیزاری اختیار کرو، اور روزے کی حالت میں اپنی محبت و نصرت کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ ہر وہ چیز ترک کر دو جس سے خدا نے ظاہر و باطن میں روکا ہے۔ خداوند قہار سے ظاہر و باطن میں ایسا خوف رکھو جو خوف رکھنے کا حق ہے، اور روزہ کی حالت میں اپنا بدن اور روح خدا کے حوالے کر دو، اور اپنے دل کو صرف اس کی محبت اور یاد کے لیے یکسو کر لو، اور اپنے جسم کو ہر اس چیز کے لیے فرما بردار بناؤ جس کا خدا نے حکم دیا ہے۔ اگر تم ان سب چیزوں پر عمل کر لو کہ جو روزے کے لیے مناسب ہیں، تو پھر تم نے خدا کی فرمائشوں پر عمل کیا ہے، اور جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے اگر ان میں سے کچھ کم کر دو گے تو تمہارے ثواب اور فضیلت میں کمی آ جائے گی۔ بے شک میرے والد بزرگوار نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک عورت بحالت روزہ اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی ہے، تب حضرت نے کھانا منگوایا اور اس عورت سے کہا کہ یہ کھانا کھا لو۔ اس نے عرض کی کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہ کس طرح کا روزہ ہے جبکہ تو نے اپنی کنیز کو گالیاں دی ہیں؟ روزہ محض کھانے پینے سے رکنے ہی کا نام نہیں ہوتا عزیزو، بلکہ حق تعالیٰ نے تو روزے کو تمام۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا یہ کہ ایک عورت بحالت روزہ اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی ہے، تب حضرت نے کھانا منگوایا اور اس عورت سے کہا کہ کھانا کھا لو۔ اس نے عرض کی میں روزے سے ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ کس طرح کا روزہ ہے کہ جب تو نے اپنی کنیز کو گالیاں دی ہیں؟ روزہ محض کھانے پینے سے رکنے ہی کا نام نہیں، بلکہ حق تعالیٰ نے تو روزے کو تمام قبیح کاموں
یعنی بد کرداری و بد گفتاری وغیرہ سے حجاب قرار دیا ہے۔ پس اصل و حقیقی روزے دار بہت قلیل اور بھوکے پیاسے رہنے والے بہت زیادہ ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ہیں کہ جن کے لیے اس میں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں، اور کتنے ہی عبادت گزار ہیں کہ جن کا حصہ ان میں سوائے بدن کی زحمت اور تھکن کے کچھ نہیں ہے۔ کیا کہنا اس عقل مند کی نیند کا جو جاہل کی بیداری سے بہتر ہے، اور کیا کہنا اس صاحب فراست کا جس کا روزے سے نہ ہونا روزے داروں سے بہتر ہے۔ جابر بن یزید نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ سے فرمایا، اے جابر، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، جو شخص اس کے دنوں میں روزہ رکھے اور اس کی راتوں کے کچھ حصے میں عبادت کرے، اپنے شکم اور شرمگاہ کو حرام سے بچائے رکھے، اپنی زبان کو روکے رکھے، تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح باہر آئے گا جیسے یہ مہینہ جلدی ختم ہو گیا ہے۔ جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے بہت اچھی حدیث فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ شرطیں بھی دیکھو کہ وہ شرطیں کتنی سخت ہیں جو میں نے روزے کے لیے بیان کی ہیں۔ عزیزان محترم، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پاک مقدس اور انتہائی محترم و برکتوں والے اس مہینے میں ہم سب کو یہ سعی کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام سر انجام دیں، زیادہ سے زیادہ دوسروں کا احساس کریں، اپنے ریلیٹیوز کا احساس کریں، یتیموں کا احساس کریں، فقراء کا احساس کریں، جو غریب ہیں ان کا احساس کریں۔ عزیزان محترم، ائمہ اطہار علیہ السلام کے اقوال، ان کے فرامین کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یقیناً ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے کہ ہم بھوکے رہیں اور روزہ صبح سے شام تک ہم خالی پیٹ رہیں، نہیں عزیزان محترم، بلکہ ہم دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوں، دوسروں کی دکھ کا، غریبوں کی دکھ کا، غریبوں کی پیاس، ان کے بھوک کا ہمیں احساس ہو کہ ایک غریب، ایک فقیر، ایک مسکین، اس کی حالت کیا ہوتی ہے جب وہ بھوکا ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کے بعد اپنی زبان کو بھی مختلف گناہوں سے ہم بچائیں، جھوٹ سے بچائیں، چغلی سے بچائیں، تو غیبت نہ کریں، اور ہر جو غلط قبیح چیزیں ہیں ان کو بچائے رکھیں۔ یہ بہترین اور احسن روزہ ہوگا۔ دعا ہے پروردگار عالم سے ہمیں ایسے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ائمہ اطہار علیہ السلام چاہتے ہیں، جیسے محمد و آل محمد حقیقی معنوں میں ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے ایسے ہوں۔ تو دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ایسا ہی بنائے جیسے محمد و آل محمد علیہ السلام چاہتے ہیں، جیسے اللہ پاک چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔